شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک ترجمے کے ساتھ آئیے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں بتا دوں وہ سوداگری جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور پاکیزہ محلوں میں جو بسنے کے باغوں میں ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اور ایک نعمت تمہیں اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے، اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب مسلمانوں کو خوشی سنا دو۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اے ایمان والو، دین خدا کے مددگار ہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة۔ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور اپنی عنایات اور اپنی مدد کو اللہ پاک ہمارے اچھے اور جائز کاموں کے اندر شامل حال فرمائے، آمین۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔
اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے سے داخل ہو گئے. لوگوں نے ان کو مبارکباد دی اور دریافت کیا، یعنی ان سے پوچھا، ان سے معلوم کیا کہ کس کام کی وجہ سے آپ کو یہ سعادت ملی ہے. فرمایا میرا عمل بہت تھوڑا ہے اور جس کی میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے. سینے کی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ لغویات یعنی بیہودہ اور حسد وغیرہ جو باطنی امراض ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں، ان سے میں نے اپنا دل پاک رکھا ہے اور دل میں ایمان کا مضبوط اور مستحکم جو ایک میرا معاملہ ہے، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی مجھ پر مہربان ہے. یعنی اس کی وضاحت میں یہ بات جو ذکر کی گئی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو فضول، بیہودہ اور بیکار باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا ہم نے موضوع رکھا ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں، دونوں پر انشاءاللہ بات کریں گے. آئیے بھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو، کعب گر مہر کی رجعت دیکھو، کعب کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور سب ماں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ
سجدے میں گرا کرتے ہیں انگلیاں وہ پیاری پیاری انگلیاں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں آستین رحمت عالم الٹے آستین رحمت عالم الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں اور لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب میں گل جاتا ہے شہر دینا وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہیں کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس و دوحا کرتے ہیں۔ اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔
اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کریں کیا نہ کریں، راشد بھائی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اولاً راشد بھائی، پہلے کیا کریں اور کیا نہ کریں کی باری پھر بعد میں آئے گی انشاءاللہ، کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی توفیق سے ہمیں گناہوں سے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں میرے اس جملے میں پورے سلسلے کا سمجھ لیں خلاصہ آ جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالی، یعنی آپ نے سلسلے کو پہلے منٹ کے پہلے 30 سیکنڈ میں ہی ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، میں نے کیا جامعیت ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ میں عرض کیا ہے میں نے ماشاءاللہ کہ بندہ مومن جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرنا، رب جیسا چاہے ویسے زندگی گزارنا، اور رب نے جن کاموں سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچنا، یہی انسان کی اصل کامیابی ہے اور اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ٹاپک تو بڑا وسیع ہے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، نجی زندگی ہو یا معاشرے کے ساتھ مل کر جو انسان زندگی گزارتا ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے کے۔ انسان کی جو عقل سلیم ہے بعض چیزوں کی طرف تو عقل سلیم ہی رہنمائی کرتی ہے، ایک سمجھدار شخص باشعور بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ عقل سلیم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک پورا نصاب حیات دین اسلام کی صورت میں دیا ہے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں عقل رک جاتی ہے، جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے، وہاں پر دین پھر بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بندہ مومن بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو اپنے زندگی کا مقصد بھی بتا دیا گیا، اور اس مقصد پر عمل کیسے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو عقل جیسا ایک ہتھیار بھی دیا گیا، اور اس کا درست استعمال کرنے کے لیے شریعت جیسا ایک گویا کہ فارمولہ بھی دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سلمان بھائی، کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا، اس کو دیکھا جائے تو اس کا تعلق زندگی سے اور وقت سے ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کے لمحات کو اچھے انداز میں گزارے گا تو وہ کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب بھی ہوگا، اور پھر آگے کی جو اس کی زندگی ہے جو اخروی حیات ہے اس میں بھی اس کے لیے سرخروئی ہوگی۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا رب تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کا بیان فرمایا ہے۔ کس طرح؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف مخلوقات اور مختلف اشیاء کا ذکر اس طور پر بھی کیا ہے کہ ان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ عام طور پر انسان قسم اس وقت ذکر کرتا ہے جب وہ اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے، سامنے والے کے دل میں وہ چیز قرار پکڑ جائے، اگر اس کو شک و شبہ ہے تو وہ دور ہو جائے، قسم کے ذریعے اپنی بات کو تاکید والا کرتا ہے، موقت کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی تو ہر بات یقینی ہے، قطعی ہے، اٹل ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ تو معاذ اللہ اس کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے ایسا معاملہ کرے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی، اپنی بنائی ہوئی مخلوقات کی جو قسم یاد فرمائی ہے، تو اس کا ایک مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر ان اشیاء کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز، یہ مخلوق اتنی اہمیت والی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بطور قسم اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اب قرآن مجید کے مختلف مقامات پر دیکھیں تو کئی مقامات پر قرآن مجید میں آپ کو وقت کی اہمیت کا یوں بھی اندازہ ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر فرمائی، کہیں فرمایا والفجر، یہ بھی ایک وقت ہے، کہیں فرمایا والضحیٰ، یہ بھی ایک خاص وقت ہے، کہیں فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، تو یہ بھی وقت ہے۔ تو وقت کی قسم ذکر فرمانا، مختلف اوقات کی قسم ذکر فرمانا اس بات کی طرف گویا کہ اشارہ کرتا ہے کہ وقت انسان کی زندگی کا بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ٹائم از دا کرنسی آف لائف۔ جس طرح انسان کے پاس نوٹ ہیں، پیسے ہیں، کرنسی ہے، تو وہ اپنی زندگی کو سروائیو کرتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو حاصل کرتا ہے، تو یہ جو وقت ہے، ٹائم ہے، یہ جو ہماری زندگی کے جو لمحات ہیں، ہماری زندگی کے جو ایام ہیں، یہ بھی ہماری قیمتی کرنسی ہے۔ اگر اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے، اسپینڈ کریں گے، تو انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں ملے گی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کا بیان کرنے کے لیے اور بندے کو کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے ایک پوری آیت مبارکہ رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کو سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، انسان نقصان میں ہے، لیکن یہ نقصان سے، خسارے سے بچے گا کس صورت میں؟ رب فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور
نیک اعمال کرے، اچھے کام کیے جس نے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو اس سورہ عصر میں گویا کہ انسان کو اس کی زندگی کا لائے عمل بتا دیا گیا کہ ویسے تو انسان خسارے میں ہے، لیکن اگر وہ ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے اور نیک عمل کرنے کی دوسروں کو نصیحت بھی کرتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور وقت کتنی اہم چیز ہے اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا کتنا ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا غیر ضروری کاموں میں مشغول ہو جانا، جس کو لا یعنی کہیں، یعنی وہ کام، وہ بات، وہ معاملہ جس کا انسان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونا ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہونا ہے۔ اس سے بڑھ کر پھر آگے وہ کام ہوتے ہیں جو گناہ اور جرائم کی صورت میں ہوتے ہیں، جس میں انسان کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ وہ تو ایک آگے ایکسٹریم لیول ہے، لیکن اس سے پہلے وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے تو فائدہ بھی نہیں ہے، دین اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یہ کامل مومن کی نشانی بیان کی گئی کہ وہ لا یعنی فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنی زندگی نہیں گواتا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا غیر ضروری کاموں میں، فضول کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، اس مقصد سے ایک لمحے کے لیے بھی انسان کا ہٹ جانا، اب ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری زندگی کا انداز کیا اس مقصد کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس مقصد کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کام میں پڑتا ہے تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس پر عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس وقت سے بچائے کہ عرصہ حسرت دراز کر دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے جب انسان فضول کاموں میں پڑتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ اگر وہ اچھے کام نہ کر سکا اور اس کا خاتمہ برا ہوا، یا خاتمہ تو درست ہوا لیکن اس کے اعمال ایسے تھے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اور معاذ اللہ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے عدل فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا، تو اب کیا ہوگا کہ اس کو خدا نخواستہ یا تو جنت سے محروم کر دیا جائے گا، یا جنت میں گیا بھی تو کئی درجات سے، کئی نعمتوں سے اس کو محروم کیا جائے گا کہ جو اس سے بڑے جنتیوں کو عطا کی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اور قبر میں، برزخ میں اور آخرت میں جو حسرت کا عرصہ دراز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بڑی پرمغز گفتگو فرمائی راشد بھائی نے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 71 مقامات پر، 71 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے۔ تو کرنے والی جو بات ہے، جو کرنے والا کام ہے، تو فرسٹ آف آل ایمان ہے۔ ہمارے ایمانیات ان کو جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، اور اپنی ایمانیات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے عقائد کو جاننے کے لیے بہترین ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ بہار شریعت کا پہلا حصہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ، کیا ایمان، کیا یقین ہونا چاہیے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں یہ مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال جو کرنے ہیں وہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ تو کام جو کرنے ہیں یہ اچھے اور نیک کام کرنے ہیں۔ بلال بھائی سے میں چاہوں گا ہم اس موضوع پر بات کریں۔ بلال بھائی، نیکی ہر بندہ یوں بولیں کہ اگر اس کی چاہت پوچھیں، جس کی فطرت سلیم ہے اور جو ایک اچھا آدمی ہے، اسے آپ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیں گے، تو وہ یہ بولے گا یار میں اچھے اور نیک کام ہی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا طبقہ جو ہے اس کو ابھی ہم سائڈ پر کرتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ نیکی کیا ہے؟ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ نیکی ہے، یا اس کا کوئی الگ مضمون ہے، مفہوم ہے، بھئی اس کیٹیگری میں فال کرے گا تو نیکی کہلائے گا، اور اس کیٹیگری میں اگر فال کر رہا ہے تو یہ نیکی کی حد سے کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا۔ یہ آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کی چاہت تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کی ڈیزائر تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کیٹیگری کے اندر فال نہیں کر رہی، یہ کسی اور کیٹیگری کے اندر جو ہے چیز جا رہی ہے۔ تو اس پر میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بالکل، شریعت اسلامیہ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں
اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ اور نیک اعمال کیا ہوتے ہیں، نیکیاں کیا ہوتی ہیں، یہ بھی شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور گناہ کیا ہوتے ہیں، خطائیں کیا ہوتی ہیں، غلطیاں کیا ہوتی ہیں، کون سی چیز ہے وہ نیکیوں کے زمرے میں نہیں آئے گی، وہ گناہوں کے زمرے میں چلی جائے گی، اس کی بھی وضاحت اور رہنمائی تفصیل کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بیان فرمائی ہے۔ تو وہی جو آپ نے کہا کہ بندہ اگر خود کوئی سوچ لے بات کہ میں جو کام کر رہا ہوں اور اس نے خود یہ سوچ لیا کہ یہ نیک کام ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ شریعت مطہرہ سے پوچھا جائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں اس حوالے سے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جو کام محمود ہو اور جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور اس پہ ثواب کی بشارتیں ہیں، جس کام پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، ترغیبیں دی ہیں کہ یہ کام کیے جائیں، تو وہ نیکی ہے۔ اور نیت کے ساتھ اچھی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، اور پھر وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے کو نیکی شمار کیا گیا ہے، نیکی قرار دیا گیا ہے شریعت مطہرہ نے۔ پھر جب بندہ وہ اعمال کرے گا تو وہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ نیک کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اس سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، یعنی جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں منع کیا ہے، اگر وہ کاموں میں لگ جائے گا وہ بندہ، تو پھر وہ اس کو نیک نہیں کہا جا سکتا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہ گناہ گار ہے، یہ بدیوں کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جب بھی ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس جو ایک یہ ہمیں دیا گیا کسوٹی دی گئی ہے، اس پر پرکھ لیں، اور نیت ہونی چاہیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو اگر اچھی نیت ہوگی، اچھی نیتوں کے ساتھ پھر آپ کوئی بھی کام کر لیں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اپنے چاہے کاروباری معاملات ہوں، نوکری کے معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، کوئی بھی ہو، وہاں پر جب ہم نے شریعت کو پیش نظر رکھا ہے اور اس چیز پر غور و فکر کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس کام سے راضی ہوگا، تو پھر وہ کام کر رہا ہے تو یقیناً اس کو اللہ کی عطا سے نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر بندے کو ڈرنا بھی چاہیے، اور انسان کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ دنیا میں آیا ہے، بالغ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر چونکہ مسلمان ہے تو اس کو ایک طریقہ کار کے مطابق چلنا پڑے گا کہ وہ ان چیزوں سے بچے جن سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سارے کام کریں، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور ہم مالک نہیں ہیں اپنی ذات کے کہ ہم جو چاہیں کریں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو جیسا وہ چاہتا ہے ہمیں اسی طرح اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو اس کا انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے بلال بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اس بلال بھائی کی بات کو اگر سمرائز کریں اس کو، تو جس کام کی انڈورسمنٹ شریعت مطہرہ کر رہی ہے تو وہ تو سمجھ لیں وہ نیکی کے کیٹیگری میں فال کر جائے گا، اور جس کام کی انڈورسمنٹ جو ہے، جس کام کو شریعت مطہرہ آن نہیں کر رہی، تو یہ نیکی میں شمار نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کے لیے یا تو بندہ خود جو ہے وہ علم حاصل کرے، یا جن کو علم ہے، جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، ان سے پوچھ لے، تو صورتحال کیا ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ نیکی سمجھ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو نہیں کرنا ہوتا، نیکی سمجھ کر بعض اوقات بندہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو نہیں کرنا ہوتا۔ جیسے ایگزامینیشن ہال میں دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ دوستی ہے، یاری ہے، یار کیا دوست کے کام آنا چاہیے، آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، آنا چاہیے نا، تو نقل کروا دو اس کو، نقل کروائیں اور خود بھی پکڑے جائیں اور دوسرے کو بھی کیا کر دیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ بعض اوقات بندہ کام ایک اس کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اچھا کام ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی بھی رہنمائی ہمارے پاس کیا ہے، ہونی چاہیے۔ ہم تو جب بہرحال پیپر جو ہے وہ دیتے تھے، میٹرک کے پیپر جس زمانے میں دیے تھے ہم نے، تو ہم تو یوں یعنی سر یوں نہیں کر سکتے تھے، یہ راشد بھائی ہاں یوں سر یوں نہیں کر سکتے تھے، یعنی اتنی سخت چیکنگ تھی ہماری۔ نقل لگانا تو بہت جو ہے نا یہ آگے کی بات تھی، گجرانوالہ بورڈ کی ایک اپنی جو ہے نا وہ بات تھی۔ تو بہرحال اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کام میں نیت بھی صحیح ہونی چاہیے،
اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر راشد بھائی میرے دوست ہیں, بلال بھائی بھی انٹرویو دے رہے ہیں, راشد بھائی بھی کیا کر رہے ہیں؟ انٹرویو دے رہے ہیں. میرٹ پر کون ہے؟ بلال بھائی. کوالیفیکیشن میں زیادہ کون ہے؟ بلال بھائی. ایکسپیرینس میں زیادہ کون ہے؟ بلال بھائی. اب میں بولوں یار اس کی چھٹی کرا کے اس کو جناب راشد بھائی کو بھرتی کرا دیں, اپنا آدمی ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ بندہ غور کر لے کہ یہ امانت دیانت کے تحت کام کر رہا ہے یا خیانت کام کر رہا ہے, خیانت کے اوپر کام کر رہا ہے. یہ میں نے صرف ایک جو بات کی ہے یہ ایک سمجھانے کے لیے بات کی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تو دونوں ماشاءاللہ بڑے قابل علماء ہیں, اللہ دونوں کی خدمات کو قبول فرمائے. بہت اچھے انداز میں دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اسکالرز ہیں ماشاءاللہ. تو ایک میں ویسے ایک جو ہے نا وہ اس پہ بات کر رہا ہوں. تو کسی کی اچھی سفارش کرنا, بندہ میرٹ پر بھی ہے اور ڈیزرو بھی کرتا ہے, تو آپ اس کو ایک جو ہے وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں, اور کسی کا حق مارا نہیں جا رہا. جو ڈیزرو کرتا ہے اس کا نقصان نہیں ہو رہا, اور یہ اس کا کام بھی ہو رہا ہے, تو بات جو ہے نا وہ اور ہے. لیکن اس کو جو فائل کو اوپر کر دینا, اس کو جو ہے وہ نیچے کر دینا, تو یہ بندہ چیزوں پر اپنی اوپر غور کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میری قیامت میں جواب دہی والا معاملہ یہ بن جائے, اور پھر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے, کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو بلال بھائی کا آپ نے ماشاءاللہ ذکر کیا, یہ ایک ان کی دلجوئی کے لیے بھی ذکر کرتا ہوں. درجہ اولا سے لے کے دورہ حدیث تک ہم نے ساتھ پڑھا ہے ماشاءاللہ. میرے پورے درس نظامی کے پورے کیریئر کے الحمدللہ یہ کلاس فیلو ہیں, دوست ہیں. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے ماشاءاللہ. المدینۃ العلمیہ میں ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے بات ذکر فرمائی بڑی زبردست ہے. بعض اوقات عوام میں یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, لہٰذا میں کوئی بھی کام جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں اچھی نیت سے کروں گا مجھے ثواب ملے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کسی بھی کام میں اچھی نیت کر کے اس کو نیکی بنانا اور اس سے نیکی اور ثواب کی امید رکھنا, اس میں ضروری ہے کہ وہ کام اولاً مباح ہو, یعنی وہ کام ایسا ہو جس سے شریعت نے منع نہیں کیا, جو جائز ہو. یعنی جائز جو کام ہے, اب اس میں اگر اچھی نیت شامل کریں گے اور وہ اچھی نیت بنتی بھی ہے شرعی اصولوں کے مطابق, تو اب وہ مباح کام, جائز کام اچھی نیت سے عبادت بنے گا, طاعت بنے گا. لیکن خدا نخواستہ وہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں, اگرچہ ہمارے مفادات کے مطابق ہے, ہماری خواہشات کے مطابق ہے, ہمیں اچھا لگ رہا ہے, لیکن شریعت اس کی مخالفت کر رہی ہے, شریعت اس کی مذمت بیان کر رہی ہے, تو اب اچھی نیت اس کو نیکی نہیں بنائے گی بلکہ اس کی ہلاکت خیزیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اس کی ایک مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز جسے دیکھنے کی اللہ رسول نے ممانت کی کہ اس طرف نظر نہیں کرنی, اب بندہ اس طرف نظر کرے اور پھر اچھی نیت بنائے کہ میں تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار کو دیکھ رہا ہوں, اچھی نیتیں اپنی طرف سے تراشنے کی کوشش کرے, تو یہ نیتیں اس کو اس ناجائز ممنوع کام کے عبادت اور جائز ہونے کے لیے جواز فراہم نہیں کریں گی. تو اللہ پاک ہمیں یہ اصول سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ اچھی نیت وہاں کار فرما ہوگی جہاں وہ کام فی نفسی ہی ذاتی طور پر درست ہو, شرعاً جائز ہو. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی. ایک اور بات میں عرض کر دوں, جیسے کسی امیر بندے کو لوٹ لینا, جیسے راشد بھائی ہیں, راشد نور بھائی ہیں, بھئی ایک مثال کی بات ہے, بڑے امیر آدمی ہیں, ان کو میں لوٹ لوں اور جو ہے نا وہ یہ اپنے حسنین بھائی ہیں, ان کو جو ہے نا وہ کیا کروں, پیسے دے دوں. یار اپنے تو بھائی نیک کام کر رہے ہیں, غریب آدمی ہے, اس سے لوٹ کے اس کو جو ہے وہ دے رہے ہیں, تو یہ نیک کام کر رہے ہیں. یہ کوئی نیک کام نہیں, یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. بات وہی ہے جو بلال بھائی نے جو ہے وہ فرمائی ہے, اور بڑی اور راشد بھائی نے جس کو مزید اس کو جو ہے کلیریفائی کیا ہے کہ کام درست بھی ہو, درست کام میں پھر نیت بھی درست ہو, تو پھر یہ نیکی کی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا, ورنہ پھر یہ کچھ اور ہی بن جائے گا. اور اللہ پاک سے ہمیں جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے اور شر سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. شیطان بڑا دھوکے باز ہے, بندے کو بڑے طریقوں سے جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہمیں اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے. راشد بھائی میں چاہوں گا آپ اس پر جو ہے کچھ گفتگو فرمائیں کہ فضولیات, لغویات اور ان کی جو ہے وہ ہم کیٹیگری جب الگ کریں گے تو اس میں کون کون سے کام جو ہے وہ آئیں گے, اس کا کوئی پرنسپل اور اس کی کوئی بنیادی اصول کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھی دیکھیے, پہلی بات جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے, جس پر آپ نے گفتگو بھی کی, کہ کچھ کام انسان کے وہ ہوتے ہیں جس کا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں
کہ جو انسان کو نہیں کرنے چاہیے. جو کرنے والے کام ہوتے ہیں ان کرنے والے کاموں سے یا تو انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے یا انسان کی ترقی ہوتی ہے اور یا پھر انسان دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے انسان کے اندر سدھار آتا ہے. اور نہ کرنے والے کاموں کی وجہ سے انسان کی عزت میں کمی آتی ہے. انسان اگر دنیاوی طور پر وہ غلط ہیں اچھے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے, اور دینی اعتبار سے ہے تو پھر وہ گناہوں کے اندر مزید مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے, اور رزلٹ اس کا یہی آخر میں ہوتا ہے کہ انسان جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. اب انسان کو کون سے کام نہیں کرنے چاہیے جس کو ہم فضول بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو گناہ والے کام بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے ہر کام گناہ والا ہو ایسا ضروری نہیں ہے, اور ہر کام فضول ہو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. اب اس کا فیصلہ ظاہر سی بات ہے بینگ مسلم شریعت کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ شریعت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے. جیسے نیکی کا سادہ سا مفہوم جو علماء نے بیان کیا کہ وہ کام جس کے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو, اور گناہ وہ کام جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو. یہ کام ان کام کہ نیکی والے کام کرنے ہیں, گناہوں والے کام سے بچنا ہے. اب وہ کام کہ جس کو ہم فضول کہتے ہیں جو آپ نے سوال کیا, تو فضول سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ فضول ہے کیا. جس کو فضول کہہ لیں, لا یعنی کہہ لیں, بے مقصد کہہ لیں, یا ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کون سے کام ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کا اصول اگر دیکھیں تو یہ وہ کام کہ جس سے نہ ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچے نہ ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچے, یہ ہے فضول. ابھی گناہ کی بات نہیں ہو رہی, فضول کام. جیسے مثال کے طور پر ویسے ہی بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے کوئی فضول قسم کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا کوئی بظاہر کوئی فائدہ نہیں, جیسے ایک فرضی قصے کہانیوں کی ایسی باتیں جس میں نہ کوئی سبق ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. تو اب اس میں بظاہر اس کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, ذہنی طور پر بھی وہ یقیناً پریشانی ہوگا, کوئی سے فائدہ نہیں پہنچے, پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے, وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. بچپن میں آپ کو بھی یاد آ رہا ہوگا نا, چھوٹی چھوٹی وہ بکلیٹ ہوتے تھے, وہ کہانیوں کے نام پہ فلاں کی کہانیاں تو اس کی کہانیاں تو اس کی کہانیاں. بچے اپنی جو ہے نا وہ پاکٹ منی بھی جو ہے وہ خرچ کرتے تھے, اور ایسے فضول, نہ پنجابی میں کہتے ہیں نہ گال نہ بات, نہ لینی نہ دینی, نہ کرنا نہ کرانا, یعنی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس چھوڑا باہر آنے والا حساب ہے, یعنی پیسے بھی لگ گئے, ملا بھی کچھ نہیں, حاصل بھی کچھ نہیں. سلمان بھی وہ تو ایک بچپن تھا, تو بچپن میں ظاہر بات ہے ان چیزوں کا شعور نہیں ہوتا, اور اس وقت نیا نیا پڑھنا آ رہا ہوتا ہے. صحیح, آپ کو بھی ہوگا, بچے جیسے ہے نا, ابھی ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, ان کو پڑھنا تھوڑا آ رہا ہے, تو ہماری کوئی بھی کتاب, کوئی بھی رسالہ, کوئی بھی چیزوں کی فوراً سے وہ پڑھ کر سناتے ہیں بچے, تو شوق ہوتا ہے بچوں کو. تو خیر وہ بچپن, لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم بڑے ہو چکے ہیں, جب کچھ سینس آ چکا ہے, جب ہم علماء کے پاس جب بیٹھ رہے ہیں, تو پھر ہمیں اتنا شعور ضرور ہونا چاہیے کہ کس چیز سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, میرا ذہنی طور پر میں کمزور ہو رہا ہوں. تو ان چیزوں کا سینس ہونا چاہیے. دیکھیے فضول اور لا یعنی اور وقت ضائع کرنے والے کام ہیں یا گناہوں والے جیسے کام ہیں, تو اس کے بارے میں کیا ہے, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا جس کو ہم غیبت کہتے ہیں. اب غیبت یہ گناہ بھی ہے, اور بعض صورتوں میں غیبت کا سادہ سا مفہوم کیا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے, یعنی کوئی موجود نہیں, اس کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کرنا جو اس کے اندر ہیں, کچھ باتیں ہیں, اور اس کا ذکر کرنا, تو یہ غیبت کہلاتا ہے. اور اگر اسے پتہ چلے یقیناً اسے مثال دکھ ہوگا, جیسے کسی کے یار وہ بڑا لمبو ہے, برائی بیان کرنے کی نیت سے کسی کا عیب بتانا, یہ غیبت کہلاتا ہے. بالکل ایک وہ ہو گیا بالکل. تو غیبت کرنا یقیناً ایک گناہ کا کام ہے. اچھا, اسی طرح فضول باتیں کرنا, فضول بات چیت میں وہی کہ جس سے نہ ہمیں دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اسی طرح ٹائم پاس ہو رہا ہے. جی کیا ہو رہا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ایسے کہ آئیں بات چیت کریں, ٹائم پاس کریں. وہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نگران شورا نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ آپ جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا حضور ہمارے پاس بیٹھیے تاکہ ہم کچھ بات چیت کریں. تو فرمایا کہ میں تم سے بہتر مجلس میں, یعنی صحابہ کرام کی مجلس میں تو بیٹھتا ہوں اور ان سے بات چیت کرتا ہوں. کہا حضور ان کا دورہ وہ کہاں؟
تو آپ فرمانے لگے کہ میں صحابہ کرام کی جو اقوال ہیں، نصیحتیں ہیں، ان کی جو باتیں ہیں میں وہ پڑھتا ہوں تو میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں جیسے ان کی مجلس میں ہوں. کیا بات. تو ایسا ہی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جن کا مقصد محض فضول باتیں ہیں، اب ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ بات کا مقصد کیا ہے. یا تو اس کا حل یوں ہو سکتا ہے کہ جب بیٹھنے لگیں تو اس وقت کچھ چیزیں طے کر لیں بھی بات کیا کریں گے. جیسے استاد گرامی مفتی قاسم صاحب کی ایک بات عرض کروں کہ استاد صاحب سے اگر ملاقات کا وقت لیا جائے نا، استاد صاحب آپ سے بات کرنی ہے، وقت چاہیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا بات کرنی ہے؟ تو استاد صاحب یہ بات کرنی ہے. اچھا یہ بات کرنی ہے تو چلے فلاں وقت میں آ جائیے گا. اسی طرح اگر ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کسی کے پاس جب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے اور سامنے والے کو بتا دیا جائے کہ اس موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے. جیسا آپ کو تجربات ہوں گے کہ لوگ فون پر کال کی اور کال کر کے کہتے ہیں سلمان بھائی چند مسائل پر آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے، کچھ وقت دے دیں. تو ہوتا کیا ہے، درست طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں بھی دیکھیں کیا کیا آپ نے بات کرنی ہے، کن کن موضوعات پر اگر آپ مجھے پہلے سے بتا دیں تاکہ میں ذہنی طور پر کچھ تیار ہو جاؤں، یا اگر مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ کر لوں، پھر فلاں وقت میں ہم بیٹھ جائیں گے. اس سے فائدہ اس کو بھی ہوگا کہ آپ تیاری کے ساتھ جب بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے تو یقیناً ایک حل ملے گا. ورنہ کیا ہوگا، وہ اپنے سوال جواب بات چیت کرتا رہے گا. کچھ باتیں تو ہوں گی جو ہمارے علم میں ہوں گی، کچھ مسائل کا جواب ہمارے علم میں ہوگا، لیکن کئی باتیں ایسی ہوں گی کہ اس وقت ہمارے علم میں نہیں ہوں گی. لیکن ہم کیا کریں گے، یا تو کہ میرے علم میں نہیں ہے. جو ہمیں تو جو کہتے ہیں نا آپ سے بات چیت کرنی ہے مسائل پر، تو ہم تو کہتے ہیں دار افتاء سنت میں رابطہ کریں. دو لفظوں کی آسان بات ہے، دار افتاء سنت سے رابطہ کریں، وہاں پوچھیں، بتائیں، کریں، کرائیں. یہ تو شرعی مسائل ہیں نا. ہاں جی. بات ایک اپنے جنرل نجی مسائل کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں، جو مجھے سلمان بھی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یا میں اس کون سی کتاب کا مطالعہ کروں. اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. دو صحباب اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں، خاندان کے لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں. تو ہر معاملے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا ان کو ٹھیک ہے جب دارالفتہ میں جا کر کریں. دارالفتہ والے تو عموماً شرعی مسائل کے لیے وہ ہوتے ہیں، ان سے جا کر حضرت کاروباری ڈسکس کرنی آپ سے، تو کہیں گے صحیح ہے، مسائل کے لیے کاروباری تو آپ کے ساتھ. مجھ سے جو کاروبار پہ ڈسکس کرے گا وہ بیچارہ نقصان ہی اٹھائے گا. سیدھی سی بات ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ نہ ہمیں کاروبار آتا ہے نہ پتا ہے. مطلب اپنے کوئی کیا دیکھیں. راشد بھائی کی بات ریلیونٹ بات ہے کہ آپ جب کسی کا ٹائم لے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے اس پرسپیکٹو پہ بات کر رہے ہیں. بہرحال میں راشد بھائی کے پوائنٹ پر آؤں تو بات بالکل ریلیونٹ بات ہے کہ آپ کو جب کسی سے کوئی بات کرنی ہے تو کیا بات کرنی ہے یہ بھی طے ہونا چاہیے. با مقصد بات ہونی چاہیے جس کا دنیا آخرت میں کیا ہو، فائدہ ہو. خالی بیٹھ کے ٹائم پاس کرنا. اور بعض لوگوں کی ایک عجیب سی سائیکی ہوتی ہے کہ ان کو صرف مشورہ ہی کرنا ہوتا ہے. پہلے اس سے مشورہ کریں گے، پھر اس سے مشورہ کریں گے، پھر اس سے مشورہ کریں گے. ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوتا ہے، آپ کو بھی ناظرین آپ کو بھی ہوگا. ایک بندہ جیسے آئے، میں نے فلاں سے، جیسے راشد علی بھائی سے بات کی، بلال بھائی سے مشورہ کیا ہے میں نے، راشد نور بھائی سے مشورہ کیا ہے میں نے، فیضیاب بھائی سے بھی مشورہ جو ہے وہ کر لیا ہے، ادھر جناب سجاد بھائی سے بھی، کیمرہ مین ہیں، ان سے بھی مشورہ کر لیا ہے. اب آپ ارشاد فرمائیں آپ کیا فرماتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اتنوں سے جب آپ مشورہ کر لیں گے تو میرا خیال ہے جو انہوں نے فرما دیا وہی کافی ہے. آپ اس میں آپ غور کر کے اس پہ کسی بات پہ عمل کر لیں. اچھا یہ تو سلمان بھائی آپ دنیاوی معاملات کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ایک سے زائد لوگوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے، ضرورتاً کیا جا رہا ہے تو سمجھ میں آ رہی، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کیا جاتا ہے. شرعی حوالے سے بھی بعض لوگوں کی یہ روش ہوتی ہے کہ چند اہل علم ہے تو ہر ایک سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے. ایک سے مسئلہ پوچھا، اگر وہ میری فیور میں نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو میں کسی دوسری بندے کے پاس جاؤں گا پوچھوں گا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اگر یہ صورت ہے تو یہ حکم ہے، یہ صورت ہے یہ حکم ہے. اب جو اس کے فیور میں فیصلہ نہیں آیا، حکم نہیں آیا، اب جب دوسرے کے پاس جائے گا تو بعض اوقات انسان نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس صورت کو بیان کرتا ہے اگلے بندے کے مفتی کے سامنے کہ جو واقعتاً ہوتی نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ میرا فائدہ تھا. بالخصوص طلاق وغیرہ کے وراثت کے معاملات میں یہ چیز دھوکہ دہی والا معاملہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے. پہلے مسئلہ پوچھ لیا جاتا ہے، سامنے والا جواب دیتا ہے، پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ میں نے تو فلاں سے پوچھا تھا اس نے یہ جواب دیا تھا. تو اس معاملے میں بھی ہمیں سنجیدگی اپنانی چاہیے کہ ایک بندہ ہو جس پر آپ کا اعتماد ہو، اگر وہ شرعی دلائل کی روشنی میں آپ کی شرعی رہنمائی کر دیتا ہے تو اب اس کو عمل میں لانا چاہیے، نہ کہ مزید اس پر سوال کر کے مزید اس کی شکیں بنا کر خود بھی بندہ کنفیوز ہو اور خدا نخواستہ شیطان بہکائے تو اس
معاملے میں پڑ جائے کہ یہ لینے تو شرعی رہنمائی گیا تھا، لیکن اب اس میں اس کے نفس کا دخل آ گیا، اس کے اپنے مفادات شامل ہو گئے، تو اب یہ شرعی رہنمائی ہونے کے باوجود نافرمانی میں پڑ رہا ہے۔ اللہ کی سلمان بھائی مسائل کے حوالے سے تو کرنے والا کام جی وہ یہ ہے کہ یا تو خود مطالعہ کرے اور مطالعہ کر کے ہر مسئلہ کتاب سے خود نکال سکے، ایسا ہر ایک کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء کے پاس چلا جائے، اور علماء بھی جو مفتی صاحبان ہوں یا صاحب مطالعہ ہوں ان کے پاس جا کر ان کے پاس مکمل صورتحال بیان کرے۔ کہا جاتا ہے کہ مفتی کے پاس، ڈاکٹر کے پاس اور وکیل کے پاس جائیں نا تو بات چھپائیں نہ، کیونکہ بات جتنا چھپائیں گے الجھتی چلی جائے گی۔ صحیح، ان کے پاس کھل کر ساری بات بیان کریں تاکہ آپ کی مفتی صاحب درست شرعی رہنمائی کر سکیں، وکیل آپ کا صحیح کیس لڑ سکے، اور اسی طرح اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر آپ کا درست علاج کر سکے۔ تو وہاں پر چیزوں کو چھپائیں نہ، کرنے والا وہاں پر کام یہ ہے، اور نہ کرنے والا کام یہ ہے کہ جب آپ کو شرعی رہنمائی مل گئی تو پھر اس پر عمل کر لیں، پھر مزید نفس کے لیے مزید آگے جا کر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ بہت پیاری بات راشد بھائی نے فرمائی، بہت ریلیونٹ بات جو ہے ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے۔ شریعت مطہرہ کا مسئلہ پوچھنا ہے، اپنا من چاہا مسئلہ نہیں پوچھنا، یہ ذہن بنا لیں۔ اور جب پتہ چل گیا ہے اب اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ میرے خلاف ہے تو بھی عمل کرنا ہے، اور میرے حق میں ہے تو بھی کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ سیدھی سیدھی صاف سی آسان سی بات ہے۔ بھئی یہ گلاس ہے مثال کے طور پر، اب میں بولوں یہ گلاس میرا ہے، کوئی بندہ بولے یہ گلاس میرا ہے، یہ فیصلہ کروا لیں، اس کا فیصلہ کروا لیں۔ کس سے فیصلہ کروائیں گے؟ کسی مفتی صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ آپ بھی اپنا کیس بتا دیں، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا بتایا، میں نے اپنا بتایا، مفتی صاحب نے فیصلہ کیا جی یہ بٹ صاحب آپ کا نہیں ہے، یہ دوسرے بندے کا گلاس ہے، یہ ان کو دے دیں۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ گلاس اس کو دے دیا جائے۔ بات کیا ہے، بات جو سیکھنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حکم شریعت کیا ہے، مجھے یہ پتہ چلنا چاہیے میرے حق میں ہے، میرے مفاد میں ہے، یا میرے اگینسٹ ہے۔ جو میرے حق میں ہے وہ تو میں عمل کروں گا، جو میرے خلاف ہے وہ میں نے عمل نہیں کرنا۔ یہ اگر بندہ سوچ بنا لے گا تو پھر یہ تو اللہ کا بندہ تو نہیں ہے نا، یہ تو پھر اپنے نفس کا بندہ ہو گیا، یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ مسئلہ پوچھیں، جس طرح راشد بھائی نے فرمایا، بہت پیاری بات فرمائی کہ جو ریلیونٹ اور ایکچول صورت ہے وہی بیان کی جائے، اور مفتی صاحب جو ہوتے ہیں وہ سوال کا جواب دیتے ہیں، جو آپ سوال کریں گے اس کا آپ کو کیا ملے گا، جواب ملے گا۔ بھئی گلاس کے اندر مفتی صاحب پانی ہے، میں پی لوں، جائز ہے؟ وہ بولیں گے جائز ہے۔ آپ سوال کریں گے گلاس میں شراب ہے، پی سکتا ہوں، جائز ہے؟ نہیں بھئی حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ جو سوال کرنا ہے اس کے اوپر کیا آنا ہے، جواب آنا ہے۔ ایک بات ہمارے استاد قبلہ جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم درس نظامی کر رہے تھے، یہ اولا کا درجہ ہی تھا ہمارا غالباً، اولا ثانیہ کی، یعنی پہلے دوسرے سال کی بات ہے راشد بھائی۔ تو استاد قبلہ نے فرمایا کہ مفتی سے جھوٹ بول کر حلال کا فتویٰ لینے والا یہ مت سمجھے کہ جو میں شے لے رہا ہوں یہ میرے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی جھوٹ بول کر حلال کے لیے ہوئے فتوے سے وہ جو حرام ہے اس نے حلال نہیں ہونا۔ لہذا جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی مفتی جو ہے وہ حلال چیز کو حرام نہیں کرتا اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مفتی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔ مفتی ایک مسئلہ بیان کرتا ہے۔ آپ نے زمانہ رسالت کا جو ایک واقعہ سنایا، میں آپ کو مزید اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ سناؤں۔ گواہوں کی جو قاضی ہے یا مفتی ہے وہ گواہوں کو اور موجود جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ زرہ گم ہو گئی۔ زرہ وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ کے موقع پر مجاہدین پہنا کرتے تھے، تو آپ کی زرہ وہ گم ہو گئی۔ تو اچھا کچھ دنوں بعد آپ نے وہی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، تو آپ نے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود قاضی شریح کے پاس اس کا مقدمہ دائر کیا کہ یہ زرہ میری ہے۔ تو قاضی صاحب نے کیا کیا کہ وہ یہودی کو بھی بلا لیا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا، اور دونوں سامنے ہیں۔ تو اب قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور آپ اپنا مقدمہ پیش کریں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ یہ میری ہے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا اگر آپ کی ہے تو پھر اس پر گواہ پیش کریں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو گواہ پیش کیے، ایک اپنے
بڑے بیٹے امام حسن کو گواہ کے طور پر پیش کیا اور دوسرے اپنے غلام قمبر کو آپ نے گواہ کے طور پر پیش کیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا دیکھیے دونوں گواہ آپ نے پیش کیے، تو یہاں پر جو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں یہ نہیں لی جا سکتی، اس مسئلے میں ہم مسئلے میں بیٹے کی گواہی نہیں لی جا سکتی، تو آپ کا گھر کا اور غلام یہ بھی آپ کے گھر کا ہے، تو لہذا یہودی کے حق میں قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بظاہر دیکھیے جو گواہ ہیں، جو آپ نے بات کہی تھی نا، تو انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے، فیصلہ شریعت کے مطابق ہے، تو آپ نے کیس واپس لے لیا۔ ہوا کیا کہ اس یہودی نے بعد میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا زرا آپ کی ہے، لیکن آپ کے قاضی نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا اور آپ نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ تو کہا کہ نہیں، یہی دین اسلام کی تعلیمات چونکہ یہی ہیں، تو قاضی دین اسلام کے اس عدل وہ یہودی ہے، دین اسلام کے اس عدل و انصاف کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے کہ حضور میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر سلمان بھائی دو باتیں ہیں، ایک بات وہی کہ قاضی یا مفتی جو دینی علم رکھتا ہے وہ گواہوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے گواہی کو اس کے سامنے جو ثبوت ہوتے ہیں ان کی وجہ سے حرام چیز حلال ہو جائے ایسا نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اختیار رب کے پاس ہے یا رب کے عطا کرنے سے اس کے محبوب کے پاس ہے کہ کس چیز کے ساتھ کوئی جائز یا ناجائز کا کیا کرنا ہے۔ بندوں میں سے کسی کے پاس، عام بندوں میں اختیار نہیں ہے۔ بندے جو ہیں جس کو مفتی اسلام کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اپنے علم کی روشنی میں مسئلے کو واضح کرنا، مسئلہ بتانا۔ جو شریعت نے حلال کیا بتا دینا بھئی یہ حلال ہے، جو حرام کیا بتا دینا یہ کیا ہے؟ یہاں پر ان لوگوں کو خاص طور پر میں عرض کروں گا، غور و فکر کی دعوت دوں گا کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی حل نکالو نا، کوئی تھوڑا سا کچھ تو نکالو، کوئی میرے حق میں نکلے۔ اللہ کے بندے، مفتی کا، مولوی صاحب کا کام کیا ہے؟ آپ کو مسئلہ بتانا، حرام چیز کو حلال کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ ایک چیز آپ نے غصب کر کے ایک چیز حاصل کی ہے، وہ کیسے آپ کے لیے جواز کا دے دے؟ اگر وہ دے گا تو وہ اپنے کیا کہتے ہیں منصب سے خیانت کرے گا اور اللہ کے یہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات اس جو واقعے کے اندر وہ سیکھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے جو آپ کے حق میں فیصلہ کیا جائے، جو مسئلہ آپ کو بتایا جائے، آپ دل سے اسے تسلیم کر لیں۔ تسلیم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس کا اچھا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بظاہر دنیاوی طور پر آپ کو نقصان ہو بھی جائے، لیکن رب تو جانتا ہے، دینا رب نے ہے، عزت رب نے عطا کرنی ہے، رب تعالیٰ وہاں سے بندے کو عطا کرتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بہت پیاری بات کی ماشاءاللہ راشد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو جو کیا کریں، سچ بولیں، اور کیا نہ کریں، جھوٹ بول کر فتوے یا مسئلے یہ نہ پوچھیں۔ یہ سیدھی اور سادی اور صاف سی بات ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضولیات پر، لغویات پر اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک بیس بنتی ہے، وہ یہ ہے جس طرح راشد بھائی نے گفتگو فرمائی تھی کہ جس کام کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے تو یہ فضول کام ہے، تو اس سے اپنے آپ کو کیا کریں، بچائیں۔ فضول باتیں لوگ کہاں کہاں کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ راشد بھائی آپ کو کیا لگتا ہے فضول باتیں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ فضول باتیں اولاً تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، غیر ضروری استعمال، جب بھی سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم کی بات کی جاتی ہے تو وہاں اس کے غیر ضروری اور مضر اثرات کے حوالے سے ہی نیگیٹو بات کی جاتی ہے، ورنہ اس کا مثبت اور اچھا استعمال بھی موجود ہے۔ سوشل میڈیا پر میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں آن لائن جو فضولیات ہوتی ہیں وہ شاید مجلس میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ گیدرنگ، باقاعدہ فزیکل بیٹھنا یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ آن لائن ہی ہو چکے ہیں تقریباً۔ لاک ڈاؤن کے بعد تو اب یہ جو ہے نا آن لائن کا بہت زیادہ لوگوں کو شوق لگا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے کسی کو پوسٹ کو دیکھتے ہیں، کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو کمنٹ سیکشن ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے کمنٹس ہوتے ہیں اور ایسی ایسی آرا، ایسے ایسے مطلب خیالات لوگ اپنے ظاہر کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، اور بعض تو بالکل ذہنی مریض نظر آتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر اس پوسٹ میں یا اس کلپ میں کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی بات تھی
واقعتاً وہ غیر اخلاقی یا غیر شرعی تھی، لیکن اس کی مذمت کرنے میں، اس کو برا کہنے میں، اس پر اپنا اظہار رائے کرنے میں بعض اوقات ایسی سخت باتیں کر دی جاتی ہیں جو اصل اس پوسٹ اور اس ویڈیو سے زیادہ سنگین ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیٹ ہوتا ہے یا جو کمنٹس وغیرہ سیکشن ہوتے ہیں، یہ ایک میں نے جہت بیان کی ہے، اس میں لوگ فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرتے اور فضول باتیں کرتے، بعض اوقات غیر شرعی باتیں کرتے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، فرائض علوم کی بھی بنیادی رہنمائی بھی موجود نہیں ہے، لیکن بعض اوقات علماء کی اسپیچز پر اور کسی مسئلے کو بیان کیا گیا اس پر اپنی رائے زنی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے مطلب الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اس سامنے والے اسپیکر یا سامنے جو ویڈیو میں موجود ہے، جو بھی اس کو ایکسپلین کر رہا ہے یا اس کو ایڈریس کر رہا ہے، اس پر وہ ہٹ نہیں ہو رہے ہوتے، بلکہ اللہ رسول کے احکامات سے وہ اگینسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سوشل میڈیا کا درست، مفید اور محدود استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بلال سلمان بھائی، اللہ پاک پہلے فضول گفتگو زیادہ کہاں ہوتی ہے، تو راشد بھائی نے لیا کہ سوشل میڈیا پہ لوگ زیادہ فضول کام کرتے ہیں۔ جی اصل میں جنہوں نے فضول گفتگو کرنی ہوتی ہے بعض اوقات وہ کسی جگہ کا لحاظ تو کرتے ہی نہیں ہے، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، ان میں سے جیسے ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کچھ دو یار دوستوں کا معمول ہوتا ہے کہ روزانہ رات کو شام کو ہوٹلوں پر بیٹھ کے ان کا ایک معمول ہوتا ہے کہ ہم نے فضول باتیں کرنی ہیں، 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ، وہ روز کا معمول ہوتا ہے کہ بس بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے، گپیں جس کو بولتے ہیں، گپے لگانا، تو وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک صورت ہے ایسی کہ جس میں کثیر وقت برباد ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح مسجدوں میں بھی بعض اوقات جن کا ذہن نہیں ہوتا، تو اگر چند افراد جمع ہو گئے ہیں تو پھر وہ گفتگو جب نکلتی ہے تو پھر وہ اس چیز کو ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، اور وہاں پر بھی پھر دنیاوی باتیں، فضول باتیں۔ اچھا، ان کا نقصان یہ ہے فضول باتوں کا کہ ان فضول باتوں میں پڑھ کر پھر بندہ گناہ والی باتوں میں لگ جاتا ہے، گناہ والے پھر گالی گلوچ اور شریعت کی حدوں کو توڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بندہ شروعات یوں کرتا ہے نا تو پھر وہ دھستا ہی چلا جاتا ہے، یعنی فضولیات سے، لغویات سے چل کر پھر یہ ممنوعات اور حرام کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسجدوں میں بعض اوقات کرسیاں ہوتی ہیں، تو کرسی نماز کے بعد کیا کریں گے، کرسیاں قریب قریب کر لیں گے اور کیا کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ جس کو دیکھیں، یعنی یہ میں مبالغتاً بات کر رہا ہوں، ایک تعداد ہے کہ وہ کیا کرے گی، کرسیاں بالخصوص جب رمضان شریف آتا ہے تو جس طرح رمضان کی آمد ہوتی ہے ویسے کرسیوں کا بھی کیا ہو جاتا ہے، ایک وہ آمد ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسجد تھی، اس کے بارے میں میں نے کہا اس مسجد کا نام تو ہونا چاہیے جامعہ مسجد کرسیوں والی۔ ٹھیک ہے بھائی، جس کو دیکھے مسجد میں کیا کر رہا ہے، بھائی کرسیاں دے رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے بھائی مصحف شریف کیا کر رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ پہلے ہی ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں اور جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو خالی مسجد میں کرسیاں اور مصحف شریف ہی نہیں چاہیے ہوتا، ٹھیک ہے، کرسیاں تو ویسے ہی جو ہے نا وہ ایک لمیٹڈ تعداد کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ 1 نمبر 2، دیکھیے صرف یہی 2 اخراجات مسجد کے یا صرف یہی 2 سہولیات نمازیوں کو نہیں دینی ہوتی۔ پنکھے ہیں مسجد کے، آپ پنکھے جو ہے وہ چینج کروا دیں۔ پنکھے دیکھ رہے ہیں مسجد کے، پرانے پنکھے لگے ہوئے ہیں، بس وہ کیا کر رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، آواز دے رہا ہے، وہ آواز دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، بعض پنکھے تو ہیلی کاپٹر جیسی آواز جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اس میں سلمان بھائی یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم مسجد کے لیے چیز ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو مسجد کی انتظامیہ سے ہم رابطہ کریں کہ اس وقت کس چیز کی اشد ضرورت ہے، اس کو پورا کیا جائے، پرچیزنگ سے پہلے پوچھ لیا جائے، پوچھ لیں، اپنی مرضی سے کرسیاں لے کے نہ چلے جائیں کہ بھئی یہ مسجد میں رکھ لیں، یہ نہ کریں، کیا کریں، ان سے پوچھ لیں کہ جی آپ کو کیا چیز چاہیے۔ جیسے ان کو مثال کے طور پر بجلی کا بل دینا ہے تو آپ اس میں تعاون فرما دیں۔ بعض کا بل مسجد کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھی آتا ہے، سلسلہ کار ہوتا ہے، جہاں رش لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، زیادہ پنکھے چلتے ہیں یا ایسی جہاں استعمال ہو رہا ہے تو وہاں بل بھی کیا ہوتا ہے اسی حساب سے آتا ہے۔ تو بہرحال اور بھی اس کے علاوہ ایسا حل بھی کیا جا سکتا ہے، سولر مسجد میں لگوا کے دیا جا سکتا ہے کہ ایسا نظام بنوا دیں کہ نظام کیا ہے اس کا، مسجد کو اس کا فائدہ ہوتا رہے، خالی کرسیاں ہی جو ہے نا وہ، اور پھر کرسیاں بھی طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ چلیں بہرحال اب اس پہ تبصرہ کریں گے تو یہ آگے اور مزید جو ہے نا وہ چلتا جائے گا، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو بیٹھ کے مسجد میں بھی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بلال بھائی نے جو پوائنٹ لیا وہ یہ ہے، جب آپس میں بیٹھتے ہیں لوگ تو پھر بعض اوقات فضول باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 چیزیں جی، ہوٹل اور مسجد، ہوٹل اور مسجد دونوں جگہ پہ بعض اوقات یہ کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوٹل میں زیادہ، مسجد میں کم، حالانکہ ہوٹل میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کریں، یعنی دیوار پہ لکھا ہوا ہے فضول باتوں سے پرہیز کریں،
اور اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فضول باتیں کر رہے ہیں. ویسے ہوٹلوں میں بڑی بڑی تحریرات لکھی ہوتی ہیں, اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. راشد بھائی. سلمان بھائی یہاں میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا, یہ جو کرسیوں کا آپ نے بات کی, تو کرسی پر نماز پڑھنے کی جو شرعی صورتیں ہیں, بعضوں کے لیے اجازت بھی ہے اور ایک تعداد ہوتی ہے جس کے لیے شرعاً اجازت نہیں ہے, پھر بھی وہ کر رہے ہیں. تو قبلہ مفتی فضیل صاحب کا ایک رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام اس طرح, تو آپ وہ سرچ کریں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. مرحبا. جی راشد بھائی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ تو جگہ ہیں ہی, اس کے علاوہ جو ہمارے گھر ہوتے ہیں اور گھروں میں خاص طور پر اس وقت جب خاندان کے افراد جمع ہوتے ہیں, اس وقت بھی ایک فضول چیزیں بھی, فضول باتیں بھی بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس دوران بہت ساری کی, اگر میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں تو عزتوں کے سودے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, خاندان کے افراد جب جمع ہوتے ہیں تو فلاں کے کسی کے بیٹے کی شامت آتی ہے, کسی کی بیٹی کی باتیں ہوتی ہیں, کسی خالہ کی, کسی پھپھو کی, کسی اس طرح کی چیزیں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو ہے پوزیٹیو وے میں, ایک گھر کے جو معاملات ہیں بڑے مل کر بیٹھیں یا بچوں کو بٹھائیں تو اس میں کچھ شعور بیدار کریں, ان کو کچھ سمجھائیں, یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ اچھی چیز ہے. ہم بات کر رہے ہیں فضول اور گناہوں بھری باتوں کی. اس موقع پر غیبتوں کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے, فلاں کی شادی میں نہیں جانا, اس نے فلاں فلاں کیا تھا, یہ نہیں کیا تھا, چونکہ بہت ساری باتیں اس وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو گھر کے بڑوں کا ذہن اگر دینی ذہن ہو, اچھا ذہن ہو, تو اس موقع پر وہ سمجھاتے ہیں. سلمان بھی آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نے ایک ماحول یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی یعنی خاندان کے بڑوں کا آپس میں اگر معاملہ میں اختلاف ہو گیا کسی معاملے میں, تو ماں باپ ہمارے آپس میں کبھی بھی بڑوں کا ذکر نیگیٹو انداز میں کرنا ہی نہیں دیتے تھے. وہ ہمارا بڑوں کا معاملہ ہے, آپ کا معاملہ نہیں. ایسا ہی دو ان کے والد کا, چچا تایا کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا, کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا, پھپھو سے کوئی اختلاف ہو گیا, کبھی والدہ کا اپنی بہنوں سے ہو گیا, اپنے بھائی سے ہو گیا, تو بچوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بچوں کی باتیں اس معاملے میں سنی جائیں کہ بیٹا تم بچے ہو. لیکن بدقسمتی سے سلمان بھائی آج کل کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کسی سے کوئی جھگڑا, اپنے بہن بھائیوں سے کسی معاملے میں اختلاف ہوا, ماں باپ تو بعد میں بولتے ہیں, بچے پہلے اٹھ کر ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں ماں باپ سے بڑی محبت ہے, ہم ماں باپ کے لیے کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے اس لیے بات کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ خود اپنے بہن بھائیوں سے کسی بھی طرح بات کریں, لیکن جب بچے اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں نا تو ماں باپ کو دلی طور پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اچھے انداز میں ہی بات کریں. لیکن یہ جو بات راشد بھائی فرما رہے ہیں بالکل ریلیونٹ بات ہے. بچوں کو بڑوں کے ساتھ بدتمیزی والا انداز ہرگز نہیں اپنانا چاہیے. خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اللہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضول باتیں کہاں ہوتی ہیں راشد بھائی, بلال بھائی, راشد علی بھائی, غور فرمائیے گا. شادی کی دعوت ہے اور آپ وقت پر چلے گئے ہیں. شادی کی دعوت ہے اور آپ کیا کر گئے؟ وقت سے پہلے نہیں, وقت پر گئے ہیں نا. وقت سے پہلے تو اگر آپ چلے گئے ہیں تو پھر تو اور اوپر کی ایک بات آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ گئے ہیں, آپ جا کے بیٹھے اور بندہ جو ہے نا وہ کوئی بھی, وقت پر آپ پہنچے اور حال کیا ہے؟ خالی ہے. اللہ کی پناہ ہے. تو بہرحال اب بندہ گیا ہے, بیٹھا ہے. نگران شورا سے میں نے بڑی پیاری بات سیکھی کہ جانے کا بھی ٹائم ہونا چاہیے اور آنے کا بھی ٹائم ہونا چاہیے. اس ٹائم پہ آنا ہے اور پھر اس ٹائم پر کیا کرنا ہے؟ واپس بھی آنا. یہ تھوڑی کہ رات کو 2 بجے آ کے نکلنا یہاں سے. بہرحال تو اب چلے گئے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے, اب کھانے کا انتظار ہے. تو اس وقت جو بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی رنگ برنگی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اور بھی ایک جگہ ہے جہاں لوگ فضول باتیں بعض اوقات کرتے ہیں, اور وہ جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, کراچی سے جا رہے ہیں کہاں, مثال کے طور پر لاہور جا رہے ہیں, لمبا سفر ہے. یا روڑی جا رہے ہیں, لمبا سفر ہے. نواب شاہ جا رہے ہیں, کیا ہے, ایک لمبا سفر ہے. ٹھیک ہے, یا راول پنڈی جا رہے ہیں, کیا ہے, ایک لمبا سفر ہے. تو اب ٹرین ان ایکسپیکٹڈ کہیں رک گئی ہے, تو اس وقت جو تبصرہ شروع ہوتا ہے وہ بھی پھر اپنی مثال آپ ہی ہوتا ہے. راشد آپ نے تو میرا خیال ہے اتنا نہیں سنا ہوگا, بلال بھائی نے بھی نہیں سنا ہوگا, آپ دونوں کراچی کے اسلام بھائی. راشد نور بھائی نے ایسے تبصرے بڑے سنے ہوں گے اور ہم نے بھی بہت جب سن رکھے ہیں. کیا فرماتے ہیں راشد نور بھائی؟ یاد آ رہا ہے؟
मुझे फ़िलहाल कोई याद नहीं आ रहा, मज़ीद थोड़ा आप इस पर अभी तबसरा करें तो ज़्यादा। अब आप देखें ना, मिसाल हम जो है ना वो आ रहे थे जहानिया से, जहानिया से कराची हमने आना था, तो हम ट्रेन में बैठे, अब वो ट्रेन कहीं रुक गई। अब लोग बातें कर रहे हैं, कोई बंदा जब बोल रहा है कि ये तो इसने अपने ससुराल का घर इसका करीब, ये ड्राइवर का पता नहीं अपने ससुराल चला गया, कहाँ चला गया, ठीक है। अच्छा, कोई कह रहा है यार गर्मी बढ़ी है, मुझे लगता है लस्सी पीने गया कहीं पर, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है, आप देखें लोग बैठे क्या कर रहे हैं, बातें बिखेर रहे हैं, काम कोई नहीं है ना, तो फिर क्या, फिर ये फजूल बातें हैं। तो ट्रेन में है और ट्रेन रास्ते में रुक जाए, हाँ जी, रास्ते में ट्रेन रुक जाए तो उस वक्त भी तबसरे इसी तरह के चल रहे होते हैं। गाड़ी है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, मतलब लंबा सफ़र है, उस वक्त इस तरह का, होटल पर रुके वहाँ पर इस तरह के तबसरे, या आपके साथ कोई इस तरह का बंदा बैठ गया तो सफ़र के दौरान तो वो फिर बेचारा जो सर खा रहा होता है, जो दुनिया जहाँ के सारे समझ लें दुख उसी के पास, दुनिया जहाँ के मशवरे उसी के पास, वो जो मामला कर रहा होता है। कल मैं उस्ताद गिरामी मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया का प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर, वो पूरा मैंने देखा, लॉन्ग ड्राइव जो आपने किया है हमारे असद भाई के साथ, उसमें इसी तरह की गुफ्तगू आपसे असद भाई ने एक सवाल किया कि आप जब सफ़र करते हैं तो सफ़र का कोई यादगार वाक़या कि आपने सफ़र किया हो, कोई आपके साथ बैठा हो और आपने इस तरह की देखा, क्या कहते हैं। तो उस आसमान ने कई बातें उसमें इरशाद फरमाई, उनमें से एक ये थी कि कई ऐसे अफराद हैं जो याद रह जाते हैं, अपनी अच्छाइयों के हवाले से भी और अपनी बुराइयों के हवाले से भी। तो उसमें आपने जो अच्छाई पॉजिटिव वाला एक वाक़या सुनाया, मैं ट्रेन में फरमाया सफ़र कर रहा था तो मैंने देखा कि एक शख्स वो भी आकर उसी डब्बे में आकर बैठा, ट्रेन का जैसे 6 अफराद बैठते हैं ना, तो उसमें आकर वो बैठा। तो अब लोग उससे अपने घरेलू मसाइल कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज में उस आसन ने फरमाया कि वो डिस्कस कर रहा था, उनको समझा रहा था। हालांकि फरमाया कि मेरा तरीका होता है कि मैं सफ़र में किताबें पढ़ता हूँ, मुताला करता हूँ, लेकिन उसकी बातें इतनी खूबसूरत थी, इतने अच्छे अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहा था कि बहुत भली महसूस हो रही थी। तो फरमाया कि वो बंदा मुझे आज तक याद है, और ये बात भी काफ़ी साल पुरानी थी। तो सलमान भी इसी तरह जो आप कह रहे हैं ना, ये जुमले, ये बातें, ये चीज़ें, ये याद रह जाती हैं सफ़र के दौरान। बाद वक़्त हम सफ़र कर रहे हों तो कई ऐसे चेहरे, कई ऐसी चीज़ें, आपको बहुत सारी हो सकता है आपको भी याद आ रही हो, तो चीज़ें होता है, जैसे हम काफ़िलों में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप किसी के पास बैठें तो बैठने से अच्छा एक तासुर उसके साथ कायम हो। उम्मन क्या होता है, मैं एक सादा सी बात करूं, लोग कहते हैं जी मुझे कुछ मशवरा दें, मुझे कुछ मशवरा दें, मैं क्या करूं। अब वो बंदा हमें जानता ही नहीं। कई मरतबा लोग हमसे मुलाकात करते हैं या कॉल पर, हज़रत मुझे कुछ मशवरा दें, हमें पता नहीं ये इल्मी तौर पर कैसा है, ये सलाहियतें इसके अंदर क्या क्या हैं, ये क्या करता है। तो इसी तरह एक दानिश्वर थे, गालिबन सुकरात के पास कोई शख्स आया और उसने आकर कहा कि मुझे कुछ मशवरा दें कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मेरे पास बैठो, कोई कुछ देर तक मुझसे गुफ्तगू करो, बातचीत करो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। तो उसने कहा हज़रत वो क्यों? कहा इसलिए जब तुम मुझसे बातचीत करोगे ना तो तुम्हारी बातों से मुझे पता चलेगा कि तुम कितने समझदार हो, तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारी ज़हनी सलाहियत का पता चलेगा, उसके बाद फिर तुम्हें मैं मशवरा अच्छा दे सकता हूँ। तो मतलब यही होता है कि मशवरा देने से पहले किसी से कोई आधा पौना घंटा बातचीत करें, फिर मशवरा, आधा पौन घंटा ना भी करें तो कम अज कम कुछ देर तक। असल में मसला क्या होता है, मैं यहाँ पर जिस पॉइंट को लेना चाहता हूँ जो हमारी गुफ्तगू से मुतालिक है, वो ये है कि जब हम किसी के पास बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से चैट करते हैं, तो इससे हमारी ज़हनी सलाहियतों का एक तो सामने वाले को पता चलता है, और दूसरा ये होता है कि हम उस पर तासुर क्या छोड़ रहे हैं, फजूल तासुर छोड़ रहे हैं, कुछ अच्छा तासुर उस पर छोड़ रहे हैं। तो हमारी गुफ्तगू से वो बंदा जानता है। नतीजा फिर या तो होता है कि वो ब्लॉक कर देता है नंबर, या फिर कहता है कि इसको मजीद इससे ताल्लुक़ रखना चाहिए। इसी तरह मुलाकात में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुलाकात करने हमारा दिल करता है हम हमारे पास बैठा रहे, और कुछ लोग वो होते हैं हम कहते हैं कि दोबारा ना ही आए तो भला है। अच्छा है, सही हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए और सलामतियाँ अता फरमाए। एक और बात भी मुझे याद आ रही राशिद भाई, वज़ीराबाद से हम भलवाल जा रहे थे, और यूं वज़ीराबाद से बंदा स्टार्ट हुआ बातें करना, और ये एक इलाका है दुखड़ियाँ वाली है, हाँ दुखड़ियाँ वाली,
दुख बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ। पता नहीं अब क्या है वहाँ, ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल वो यूँ मशहूर है ये, मतलब ये है ना पहाड़ियाँ वाली, दुखड़ियाँ वाली, यानी यूँ एक सही है, पूरी मतलब एक पट्टी है, आप जाएं इधर भलवाल तक। तो बहरहाल दुखड़ियाँ वाली से जब आगे निकले ना, तो गाड़ी में बैठे एक बंदे ने कहा, खुदा का वास्ता खामोश हो जाए। वो जो बंदा बोल रहा था ना, तो उसको यूँ कहा, खुदा का वास्ता खामोश हो जाए। तो पैकेज लगाया हुआ। बहरहाल मैं तो, उसने ये नहीं कहा बाकी बातें चले बाद में करें। नहीं उसने कहा आप खामोश हो जाए। तो ये बहरहाल बात मुझे याद रहेगी। बहरहाल अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। तो ये काम नहीं करना चाहिए, इतना बोल रहे हैं खामोशी नहीं हो रहे, इस तरह बंदा डी वैल्यू हो जाता है। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। अच्छी बात करें, प्रोडक्टिव बात करें, वो बात कहें जिससे हमारी दुनिया का फ़ायदा है, हमारी आखिरत का फ़ायदा है। फजूल बातों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह हमें आफियत अता फरमाए। और अमीर उसने फरमाते हैं तस्बीह जो है ये ज़बान की लगाम है। तस्बीह हाथ में होगी तो इंशाअल्लाह ज़बान पे ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा रहेगा, और जब ज़बान पे ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा रहेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करें और क्या ना करें, इसमें अमीर लिसनर एक बड़ा प्यारा पॉइंट जो है बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए देखिए क्या फरमा रहे हैं। अपने सीने को राज़ों का कब्रिस्तान कैसे बनाएं कि किस तरीके से अपनी ज़ुबान और दिल को कंट्रोल किया जाए कि अपने राज और अपनी खुफिया बातें हैं वो दूसरों के सामने जाहिर ना। ये भी प्रॉब्लम है कि बाज़ औक़ात बंदा उसे रहा नहीं जाता, अपनी कमज़ोरियाँ दूसरे को बयान कर देता है और अगला जो है हावी हो जाता है। किसी का राज उसको पता चल गया तो उसका पेट चढ़ जाता है और इसको ये उगलना शुरू कर देता है, और इस तरह मसाइल खड़े होते हैं। कहा गया है बशर राज़े दिली कहकर जलील व खार होता है, निकल जाती है जब खुशबू गुल बेकार होता है। फूल से जब खुशबू निकल जाएगी तब वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए अपने दिल के राज किसी को बताए ना जाए। अच्छा, बाद औक़ात ये होता है कि वो राज किसी को कहना गुनाह होता है। मसलन यार आज तो मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई। अगर ये कज़ा अपनी कोताही से हुई है और ये कह रहा है यूं तो यूं मेरी नमाज कज़ा हो गई, तो ये तो गुनाह का इज़हार कर रहा है। इसी को तो बेबाकी कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी। गुनाह का इज़हार ये गुनाह से भी बड़ा गुनाह है, लेकिन ये आम तौर पर ऐसा होता है कि लोग अपने गुनाहों का इज़हार सरे आम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को कह रहे होते हैं, अरे मैंने उसको घूंसा मारा, यूं कर दिया, उसको लात मारी, यूं कर दिया। अब अगर उसको जुल्मन मारा है तो एक तो जुल्म आपने किया, अब उस जुल्म का इज़हार दूसरे पर कर रहे हैं, मैंने जुल्म किया, ने अपनी होशियारी या अपनी वो बताने के लिए, ये बड़े गुनाह है। गुस्से में किसी को मार दिया, उसने गुनाह तो किया इसने, लेकिन इसका इज़हार क्यों कर रही है। इसी तरह लोग दीनी माहौल में आ जाएंगे तो फिर ये अपने कारनामे सुनाते हैं। आपको पता है पहले तो मैं जुआ में इतने हार जाता था, अब तो मेरी बचत हो गई है, दीनी माहौल में आ गया हूं मैं। रात भर वो गंजीफा खेल रहा था, ताश खेलता था, लूडो खेलता था, फुला करता था, यार गालियों की आदत जाती ही नहीं थी, अब निकल गई मेरी आदत। अब ये जो बयान जो कर रहा है, मकसद क्या है करने का? अगर बयान करने का वाकई 100% मकसद ये है कि दावत इस्लामी का ऐसा माहौल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुधर गया उसमें, तो आप लोग भी आ जाए दावत इस्लामी में, तो अगर इस तरह के गुनाह या जो भी गुनाह होंगे की आदत निकलेगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, लेकिन हर वक्त ये नीयतें होती नहीं है, बताते हैं इसको मारा, उसको जो कत्ल किया होगा, ये तो जैसे मतलब बादलों में परवास कर रहा होता है, यार मैंने तो बंदा मारा है, मैंने तो बंदा कत्ल किया, तो से कारनामे मुझ में तो जिंदगी गुजर गई ना। तरह तरह की बातें लोग अपनी बता रहे होते हैं, तो इस तरह की मतलब क्या मतलब बताने की हाजत क्या है। फुला को मारा, शराबी था, हेरोइनी था, तो एक भी नमाज नहीं पढ़ता था, यार मैं तो जुम्मे की भी नहीं पढ़ता था। तो अब अगर ये बताने का मकसद ये है कि दावत इस्लामी या दीनी माहौल की वो अजमत बताना चाहता है, तब तो ज़रूरतन इजाज़त मिलेगी। लेकिन ये गौर कर ले, 112 मरतबा सोच ले कि इसमें अपनी ज़रा होशियारी तो नहीं कर रहा, मैं यूं था, मैं यूं था, मैं यूं था, लोग मेरे से डरते थे, देखकर मुझे गली बदल देते थे, मैंने जैसे कि मैं शेर बबर था, जंगल का बादशाह था। तो इस तरह की होशियारियां ना करें, अल्लाह के आजिज बंदे बने।
गुनाहों का इजहार, तो ये सारे राज हैं जो कल क़यामत के दिन इनका खोलना जो है ना ये महंगा पड़ जाएगा। अगर रब नाराज हुआ तो कहीं के नहीं रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक हमें आफ़ियत और सलामती अता फ़रमाए, और जो ना करने वाले काम हैं अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक अता फ़रमाए। मेरे सुन्नत फरमाते हैं कि करने वाले काम करो, वरना फिर क्या करोगे, ना करने वाले कामों में पड़ जाओगे। अल्लाह हमें आफ़ियत अता फ़रमाए। कॉल लेते हैं, मैसेजेस भी लेते हैं, आगे चलते हैं जी। मुझे ये कलाम सुना दें। उठा दो पर्दा, देखा दो चेहरा की नूरी बारी हिजाब में है। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन, मरहबा, माशाअल्लाह जी। कौन? मुझे ये कलाम सुना दें, करे चारा साजी जियारत किसी की। मरहबा, सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, ये कलाम सुनाएं। ठीक है, अली शहजाद भाई कह रहे हैं कि जी कलाम सुनाएं। अजब करम शह वाला तबार करते हैं कि ना उम्मीदों को उम्मीदवार करते हैं। अली शहजाद भाई कह रहे हैं कि जी टॉपिक के बारे में एक लाइन, मेहनत करें और मायूसी छोड़ दें। वाह, मरहबा, माशाअल्लाह जी। कौन? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन कुरैशी है। प्रोग्राम खुले आँख तले अल्लाह कहते कहते मैं अब मेरी नात खान से ये गुजारिश है कि मुझे ये वाली नात सुना दें। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। मरहबा। मोहम्मद ज़ुबैर भाई हैं सरगोदा से, और इनको कलाम सुनना है, सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, ये कलाम सुनाएं। अटक से मैसेज है, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब्दुल्ला भाई हैं कादिराबाद मंडी बहाउद्दीन से, और कह रहे हैं कि जी दुआ का कह रहे हैं जी, अल्लाह आपको बरकतें भी अता फ़रमाए, सलामती भी अता फ़रमाए, और मक्के मदीने की बात हाज़िरी भी अता फ़रमाए, और ये दुआएं अल्लाह हम सब के हक़ में कबूल मंजूर फ़रमाए, आमीन। कॉल लेते हैं। मुझे ये कलाम सुनना है, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मरहबा। हमज़ा यासीन भाई हैं उकाड़ा से, और कह रहे हैं कि जी कलाम सुनाएं, सैर गुलशन कौन देखे। मरहबा जी। कॉल लेते हैं। खुले आँख सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। सलमान भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुनवा दें, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह वाह वाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। मरहबा। बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। खुफ्ता कहते हैं जले हुए को, ऐसे क्या, खुफ्तन जला हुआ होना, फारसी का मज़दर है खुफ्तन, ऐसे ही। और बख्त जी, बख्त नसीब, बख्त खुफ्ता, जले हुए नसीब ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। आए अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको मक्के मदीने की बात हाज़िरी अता फ़रमाए। और मदनी चैनल माशाअल्लाह राशिद भाई मदीना मुनव्वरा में भी जो है देखा जा रहा है, माशाअल्लाह क्या बात है। कई दफ़ा आशिकान रसूल ने मुझे जो है वो क्या करते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड करके उसका शॉट लेके, भाई हम मदीने में बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, भेज देते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह रहमत के साए में रखे और हमें मक्के मदीने की बात हाज़िरी अता फ़रमाए। मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और आपके दिए हुए अखलाक आलिया पर भी अल्लाह हमें अमल करने की सहारत नसीब फरमाए। कलाम सुनते हैं, आगे चलते हैं। उठा तो पर्दा, दिखा तो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। उठा दो पर्दा, जली जली बू से उसकी पैदा है सोज़िशे इश्क चश्मे वार
کباب آہوں میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما۔ تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سترہ چھوڑ کر۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر۔ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اسے کہے کہ لاج رکھ لینا یا رسول اللہ،
हश्र मेरे इस कहे की लाज रख लेना तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे आका दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह खुदा रा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह जबी मेरी हो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। या मरहबा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। राशिद भाई ये बताइए, बल्कि मैं बिलाल भाई की तरफ आऊँगा, ये बताएं कि अभी हमने फजूलियात से बचने की बात की, तो जो अपने आप को फजूलियात से बचाएगा उसे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या इनाम मिलेगा, इस पर जो है वो कुछ इरशाद फरमाएं। फजूलियात से जिस तरह फजूलियात में पढ़ने के नुकसानात होते हैं, तो इसी तरह फजूलियात से बचने पर इनामात भी मिलते हैं। दुनिया में भी अगर देखा जाए तो अगर बंदा फजूलियात से बच जाता है तो एक तो उसका वक्त बच जाता है, अपने वक्त को बचाने में कामयाब हो जाता है, और बहुत सारी फजूलियात की वजह से ना बंदे का जहन भी डिस्टर्ब रहता है, बंदे की तबीयत डिस्टर्ब रहती है, और इस तरह बहुत उलझनों का शिकार होता है। जब इन चीज़ों से बचता है, फजूलियात से बचता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक सुकून हासिल होना शुरू हो जाता है, राहत मिलना शुरू हो जाती है, और तरह तरह की जो एक उलझाव होता है, उलझनें होती हैं उसके जहन में, उसके दिल में, तो इन चीज़ों से बंदा निकलता चला जाता है। क्योंकि शरीयत मुतहरा की पैरवी में, उसके अहकामात पर अमल करने में राहत है, कामयाबी है, खुशी है, इत्मीनान है, सुकून है, जबकि उसके ख़िलाफ़ करने में फिर इन सब चीज़ों का भी ख़िलाफ़ हासिल होता है। यानी राहत चली जाती है, सुकून चले जाता है, इत्मीनान चले जाता है, ये सारी चीज़ें बंदे से रुखसत होती चली जाती हैं। तो इसलिए फ़जूलियात से बचेगा, गुनाहों से बचेगा, क्योंकि जब फजूलियात में पड़ता है तो फिर गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। तो इसी तरह फजूलियात से बचेगा तो गुनाहों से बचने में कामयाब होगा, और फिर उसका नेकी के कामों में दिल लगेगा, अच्छाई की तरफ दिल माइल होगा। और ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात ख़ुद से हासिल नहीं हो जाती हैं, उसके लिए बंदे को ऐसा माहौल भी पैदा करना पड़ता है कि जिसकी वजह से वो फजूलियात से भी बच सके और अच्छाई की तरफ गामज़न हो जाए। तो सोहबत की तरफ गौर कर ले अपनी कि किन लोगों में उठ बैठ रहा है, अपने मोबाइल पर गौर कर ले कि बाज़ औक़ात हमारा मोबाइल भी हमें बहुत सारी फजूलियात में मुब्तला कर देता है। तो इसी तरह एक मिसाल दे के भी समझाया जाता है कि जिस तरह मोबाइल को जब बंदा यूज़ करता रहता है, इस्तेमाल करता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं मोबाइल में, जिसकी वजह से फिर मोबाइल भर जाता है और हैंग होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। फिर बंदा उसकी सफाई करता है, उसमें से जो फजूल चीज़ें होती हैं उनको डिलीट करता है, ख़त्म करता है, तो उसका मोबाइल फिर दोबारा से बेहतर हालत में वर्क करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह अब इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर भी गौर करे, अपने आप से भी फ़जूल चीज़ों को डिलीट करता रहे, बुरी ख्वाहिशात को, फजूल ख्वाहिशात को, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें उनको डिलीट करता रहे। तो इस तरह वो अपने अंदर भी बेहतरी महसूस करेगा। अच्छी सोबत की इख्तियार करे, उलमाए किराम की सोबत इख्तियार करे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो, अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करे, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत का अगर हमारा मामूल हो, तो इससे ये होगा कि हमें ये रिमाइंड होता रहेगा, हमें ये याद दिलाती रहेंगी ये सारी चीज़ें कि हमारा मकसद क्या है। ये चीज़ें हमें अपने मकसद पर हमें गामज़न रखेंगी। और अगर इन चीज़ों की तरफ हम नहीं माइल होंगे तो फिर शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है ही,
تو وہ کوئی بھی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے۔ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں شیطان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا، بلکہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے۔ ماشاءاللہ۔ طلباء کرام ہیں، جیسے اس میں اگر بات کروں اسٹوڈنٹس طبقے کی اگر بات کروں تو چھٹیاں ہیں، اسکول بھی نہیں جانا اور کوئی اس طرح کا معمول نہیں ہے، تو وقت جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، گزار ہی رہے ہیں، رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں، صبح دیر تک کیا کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، چھٹیاں ہیں، کیا ہو رہا ہے، انجوائے ہو رہا ہے اور بالکل روٹین آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک طبقہ ہے کہ جسے چھٹیوں کے بعد اسکول جانے کا دل نہیں کرتا اور بالکل روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، کیا لگتا، پھر جب بندہ روٹین پر واپس آ رہا ہے اس کو لگتا ہے کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ روٹین اپنی کیا کر لیتا ہے، خراب کر لیتا ہے۔ ریسٹ بھی ہو، آرام بھی ہو اور اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندہ اپنی لائف روٹین خراب نہ کرے، اس کو پروڈکٹیو یوز کریں۔ آپ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے الحمدللہ رب العالمین تحت جو ہے وہ 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ سفر کریں، علم دین کا ایسا خزانہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا کہ آپ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو زندگی میں ہاؤ مینی ٹائمز یہ فائدہ دے گا، یعنی کتنے اوقات میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے اگر آپ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو نماز کے احکام اچھے انداز میں آ جائیں گے۔ آپ نے قافلے میں سفر کرنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ قافلے میں سفر کی برکت سے نماز کی جو اذکار ہیں وہ آ جائیں گے۔ ہم قرآن کریم بعض اوقات غلط طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، یہ اعطینا یہ کوئی تلفظ نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ سا کا بھی جو ہے وہ مخرج ہے، اس کا بھی ایک انداز ہے، اور اس کو اس کے مطابق جو ہے نا وہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے، چیک رکھا گیا، تو اپنے انداز میں جو ہے وہ کرتے رہنا، چلتے رہنا، یہ بھی درست بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک موقع ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسکول کی مصروفیت نہیں ہے، ایجوکیشن کی مصروفیت نہیں ہے، تو اس کو پروڈکٹیو وے کے اندر یوں گزاریں کہ آپ 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں، اور آپ جو ہے ایک تو آپ کو جو ہے وہ ٹریولنگ بذات خود اگر آپ کا سیکھنے کا ذہن ہے اور آپ کی آبزرویشن والی اگر آپ کی طبیعت ہے تو آپ کو ٹریولنگ میں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر آپ کو جو سکھایا جائے گا اس پر عمل بھی کروانے کا موقع ملے گا، آپ کو عمل بھی کرنے کا موقع ملے گا۔ جیسے سنتیں سیکھ رہے ہیں، کھانا کھانے کی سنتیں سیکھی ہیں، اب عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ آپ نے سونے کی سنتیں سیکھی ہیں، ان کو عمل کرنے کا بھی کیا ہے، موقع ملے گا۔ بات چیت کرنے کی سنتیں سیکھی ہیں، اس پر عمل کرنے کا کیا ملے گا، موقع ملے گا، ٹھیک ہے۔ لباس کی سنتیں آداب سیکھیں، ان پہ عمل کرنے کا کیا ملے گا، موقع ملے گا۔ تو سلام و مصافحہ کی سنتیں سیکھیں، عمل کرنے کا کیا ملے گا، موقع ملے گا۔ یعنی تھیٹیکل اور پریکٹیکل ساتھ ساتھ ہے قافلے کے اندر، تو یہ بہترین ایک ہیلدی اور پروڈکٹیو کی ایکٹیویٹی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے جب قافلے میں سفر کرنا ہے تو بہت زبردست یہ ایک سلسلہ کار ہے۔ تو لوگ ویسے اپنا پروگرام بناتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں فضول، ادھر بھی کیا کچھ ہوتا ہے اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے، سمجھدار لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ گھومنے گئے اور وہاں سے آگے دنیا سے ہی چلے گئے، کتنے واقعات ہیں اس طرح کے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ کئی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایڈونچر کے نام پر جو ہے نا ایک کام کیا، بندہ ہی دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے چلا گیا۔ پتھر ہوتے ہیں نا، پتھروں پر جو ہے وہ چھلانگے بعض کر لگا رہے ہوتے ہیں، یوں پار کر رہے ہیں، یوں پار کر رہے ہیں، اب پتھر پر پانی چل رہا ہے تو وہ ویسے اس میں پھسلن ہو جاتی ہے، اور پاؤں جناب آیا اور ویسی پھسلا۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، بالخصوص گلگت بلتستان ہے اور یہ پوری ایک پٹی ہے، یہاں کے دریا میں گر کر اگر کوئی بندہ بچ بھی جائے نا تو تقریباً 75% تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پانی کا پریشر ہوتا۔ پھر وہ خالی دریا نہیں ہے، جس طرح جو ہے وہ چناب دریا بہہ رہا ہے، ہمارا انڈس ریور ہے، دریائے سندھ ہے، یہ بہہ رہا ہے، اور جس طرح عام نہری سلسلہ کار ہوتا ہے میدانی علاقوں میں، ویسا نہیں ہے۔ پتھر ہیں، چٹانیں ہیں،
پھر نوکیلے پتھر ہیں کس کس طرح کے ہیں یہ، اور پھر پانی کا پریشر ہے، اور وہ جب اس میں جب بندے نے بہنا ہے نا تو پتھروں کے ساتھ پٹک پٹک کر یا ہڈیاں ٹوٹیں گی، مطلب اور کیا کیا کچھ ہوگا، اللہ کی پناہ ہے، ٹیشوز پھٹ جائیں گے، اور اللہ کی پناہ ہے۔ تو یہ بعض اوقات پھر یوں بھی ہو جاتا ہے، تو بندہ عافیت والا کام کرے، خیر والا کام کرے، بہتری والا کام کرے، جس سے اللہ بھی راضی ہو، اپنا فائدہ بھی ہو۔ تو یہ دعوت اسلامی نے بڑا زبردست ہمیں جو ہے وہ ایک موقع دیا ہے۔ کال لیتے ہیں جی۔ پیارے و محترم مولانا سلمان مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حسب معمول ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو، پیاری گفتگو، جوش جذبہ موٹیویشن کے ساتھ آپ سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی راحت عطا فرمائے۔ اور مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اتنے ڈیفرنٹ پینلز کے ساتھ آپ مرج ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سب کو لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں، سب کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے راشد علی بھائی بلدیہ اور ہمارے بلال سعید بھائی اور راشد نور بھائی ماشاءاللہ، اور نعت خواں اسلامی بھائی، اللہ پاک ان سب کو بھی برکت عطا فرمائے۔ ابتدائی کلام وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، کیا خوب کلام ہے، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کو، راشد نور بھائی سے میرا سوال ہے کہ بعض اوقات انسان زندگی میں دو راہے پہ پھنس جاتا ہے، اور یوں کہیے کہ دونوں ہی کام یا دونوں ہی باتیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک طرف کچھ افراد ہوتے ہیں فیملی کے یا فرینڈ سرکل کے، اور دوسری طرف دوسرے افراد ہوتے ہیں، تو ایسے میں فیصلہ کیسے کریں؟ راشد نور بھائی ابھی فرما رہے تھے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ جو بیٹھیں آپ کے ساتھ تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ بیٹھے رہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بیٹھ جائیں تو دل چاہتا ہے چلے جائیں۔ تو راشد نور بھائی ان لوگوں میں سے ہیں کہ یہ جب بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے یہ بیٹھے رہیں، اور ماشاءاللہ یہ تو ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور بلال سعید بھائی اور راشد علی بھائی سے میرا سوال ہے کہ بعض اوقات تعلقات میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے تعلق ہے وہ ناگزیر ہے، یعنی اس تعلق کو آپ ختم نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ٹاکسک ہوتا ہے، ٹیزنگ معاملات کرتا ہے اور مستقل کرتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آپ کی پوری ٹیم کو برکت عطا فرمائے، مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ مرحبا مہروز بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ حضور۔ جی راشد بھائی، بلال بھائی، بہت اہم سوال کیا کہ بعض اوقات ایسا رشتہ ہے کہ اس کو ختم انسان نہیں کر سکتا ہے۔ کچھ تعلقات ہوتے ہیں جو ختم کیے جا سکتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو سکتے، جیسے کہ خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، بالخصوص استاد شاگرد کا تعلق ہے، کسی جگہ مستقل آپ کی جاب ہے اور وہ آپ کا ذریعہ معاش ہے اور بیسٹ ہے، وہ اس سے ہٹ کر آپ کا کوئی اچھا آپشن نہیں ہے، تو وہاں بھی بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی رکھنی پڑتی ہے، اور سامنے والے کے رویے، اس کے انداز، معاملات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ تو اب حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور دین اسلام نے جو ایک صبر کا، حکمت عملی کا، کم بولنے کا، حسن اخلاق سے پیش آنے کا، اور اسی طرح برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا جو درس دیا ہے، ان اسلامی ہم خطوط پر اور ان نکات پر عمل کرتے ہوئے اگر اپنا ریلیشن شپ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ یہ ہے کہ سامنے سے اگر برائی ہو بھی رہی ہے تو اچھے انداز میں اس کو ٹالنا چاہیے، کیونکہ سامنے سے ایک طرف سے اگر جب ضد ہو رہی ہو تو اب ہم بھی اگر ضد دکھائیں گے نا تو وہ پھر معاملہ جو ہے نا وہ تنازع کی طرف جائے گا اور وہ ایک تباہی اور بربادی والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سامنے سے کوئی بھی ہے اگر وہ اس کی طرف سے جارحانہ ایک سلوک کیا جا رہا ہے یا ایک خدا نخواستہ سازشی اس کا سامنے والے کا مزاج ہے، تو ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے والے کو ریلیف دینے کے چکر میں انسان اپنے آپ کو بھی لے ڈوبے، تو اپنا تحفظ بھی کرنا ہے، اپنی عزت کا، اپنے معاملات کا بھی تحفظ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو اگر ہم ٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی آپ سے، اچھا پہلے تو جو آواز سن رہا تھا نا تو میں پہچان نہیں پایا اچھا یہ آواز یہ مولانا مہروز علی مدنی صاحب، مجھے بعد میں جب انہوں نے خاص طور پر میرا نام لیا اور کچھ گفتگو کی نا، پھر میری توجہ ہوئی کہ یہ ماشاءاللہ مہروز بھائی ہیں، اور یقینی طور پر میں دل سے محبت کرتا ہوں مہروز بھائی سے، الحمدللہ یہ بھی بہت محبت کرتے، احترام دیتے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ انہوں نے جو سوال کیا نا کہ جب آپ کے سامنے دو آپشن ہوں، تو ایک رشتہ داروں میں ہوں یا دوستوں میں ہوں یا کاروبار میں یا دیگر زندگی کے بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، تو کس کو ہم سلیکٹ کریں اور کس کو چھوڑ دیں؟
یہ واقعتاً زندگی کا بڑا ایک مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو رکھیں، کس کو سلیکٹ کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ تو سادہ سا جو میں اپنے تجربات سے جو چیز میں نے سیکھی ہے، اس میں اپنی ضرورت، اپنی نفسانی چیزیں اس کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھ لیں کہ جس سے آپ کی آخرت بہتر ہو، جس سے آپ کو دنیا میں آخرت کی فکر کی دعوت ملے، تو آپ اس کا سلیکٹ ضرور کریں۔ رشتہ داروں کے اندر خاص طور پر یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ جب ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں تو رشتہ داروں میں سب سے بڑا جو ایک اہم ہمارے سامنے چیز ہوتی ہے جس کی طرف راشد بھائی نے اشارہ کیا، وہ ہمارے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اولاد ہے۔ تو یہ ہمارے خونی رشتہ دار جو ہیں تو ان کو ترجیح ضرور دینی چاہیے۔ ہاں اگر ایسا یہ ہمیں کیا کہتے ہیں گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہوں تو پھر ایسا نہیں کہ رشتہ ختم کر دیا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ گناہوں بھری باتیں ان کی محبت میں اختیار نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جی خونی رشتہ دار ہیں تو آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں۔ قرآن میں ہمیں حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں گناہوں میں ان کے معاورت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں نیکی کے معاملات میں، اخلاق اور حسن اخلاق کے معاملات میں ہمیں یقیناً ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ مرحبا، اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، تم پر سلام ہر دم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے مولا، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا سلام ہر دم
شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے